السلام علیکم اکثیر عباسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر جی، دعا ہے آپ کی۔ آپ ماشاءاللہ تمام عمر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سیاست میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ بلدیاتی الیکشنوں میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت ایکٹیو تھے۔ آج یہاں جینا ان مرکز میں تاجروں کا الیکشن ہے، اس میں بھی آپ ایکٹیو ہیں۔ تو آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پولیٹکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ سر، ہم تو پارٹی سے جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی اسی جماعت سے مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پارٹی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان سے اختلافات بھی ہم رکھتے ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہماری پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے وہ ورکروں کو مایوس کر دیتی ہے، اور ورکروں کے ساتھ کوئی ان کا واسطہ یا منسلک نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی جو ہے نا وہ اس حساب سے آگے نہیں نکل سکتی جس حساب سے باقی پارٹیاں جا رہی ہیں، اس لیے کہ ورکر کا کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں تنظیمی امور پر بہت ہی ویک ہے، اسلام آباد میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں ویک ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تنظیمی طور پر اس پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ ابھی ایک امید لگی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ شاید پارٹی کی تنظیمیں نو کر رہی ہیں، تو ان سے ہمیں یہ یقین ہے اور ان سے ہمیں یہ گزارش بھی ہے کہ وہ کم از کم پارٹی کے ورکروں کو دیکھیں، یہ بڑی بڑی لینڈ روور اور رینج روور اور پراڈو والوں کو سے ذرا خیال رکھیں اور ورکروں کو آگے لائیں، تاکہ ورکر جو ہے نا اس پارٹی کا سرمایہ ہے اور اس پارٹی کو آگے لے کر جائیں۔ آپ کے خیال میں جو کمیاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان پر مریم صاحبہ کنٹرول کر لیں گی تنظیم سازی کے ذریعے؟ مجھے یہ امید کیونکہ وہ ہے میاں کہ صاحب کی بیٹی ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں، ورکروں کے ساتھ چلنے والی بھی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ میاں صاحب کی جگہ پر اپنے آپ کو قائم کر لیں گی اور اپنے آپ کو انشاءاللہ منوائیں گی۔ اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ورکروں کا خیال رکھیں، جو پارٹی ورکر کا خیال نہیں کرے گی تو کبھی بھی آگے نہیں جائے گی۔ جو پراڈو والے اور بڑی بڑی گاڑیوں والے جو ہیں وہ ایک گاڑی پر بیٹھ کر خالی جھنڈا باندھ کر چکر لگاتے ہیں، اور ورکر جو ہوتا ہے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے اور فیلڈ میں کام کرتا ہے، اور اس کا ہر آدمی کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان بلدیاتی الیکشنوں میں جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری مسلم لیگ نون کے جو ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں بے انتہا ہیں، صرف وہ مایوس ہیں ان لوگوں سے، ان کے واقعات سے، ان کے حالات سے، کہ یہ لوگ جو ہے نا جب اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی ورکر جو ہے وہ اس کو ساتھ جوڑا رکھے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر، اس کے لیے یہ ہے کہ پارٹی کو گراس روٹ لیول سے جو ہے نا تنظیم سازی کرنی چاہیے اور اوپر تک جانا چاہیے، اور ورکر کو ہر جگہ پر عزت ملنی چاہیے۔ جو بھی ورکر ہے وہ بالکل بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چیز کے جو ہے نا وہ ورکر پارٹی کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو عزت ملنی چاہیے۔ جب اقتدار میں آ جائیں تو اس وقت ورکر کو اپنے دفتر کے باہر بٹھا دیں تو وہ ورکر مایوس ہی ہوگا۔ اس لیے گراس روٹ لیول پر جو ورکر ہیں، جو پارٹی کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں، جو پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ رکھیں۔ آپ نے اپنے بلدیاتی الیکشن میں کیا چیز تھی جس کی کمی محسوس کی؟ سر، بلدیاتی الیکشن میں ہمیں صرف یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم اپنے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ واسطہ نہیں رکھتے ہیں، منسلک نہیں ہوتے ہیں، اور جب ہماری اقتدار میں حکومت آتی ہے تو ان کے کام کاج جو بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان سے دور رہتے ہیں اور ان کے کام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
ہمارے جو ورکر ہیں اور سپورٹر بھی ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پارٹی سے دور نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، اور یقین کریں کہ ہمارا نون لیگ کا جو سپورٹر ہے وہ انتہائی خلوص والا ہے اور انتہائی جو ہے نا وہ قدر کرنے والا ہے. صرف اس کے ساتھ آپ کنیکٹ رہیں، اس کو ایکٹیویٹ رکھیں اور اس کے چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کو عزت دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹی ویسے بھی پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، اس وقت بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ پارٹی بہت آگے جائے گی. لیکن ہمیں تھوڑا سا نقصان اس چیز پہ ہوا ہے جو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ پارٹی نے ایک ڈوبے ہوئے آدمی کو اوپر کر دیا ہے، اقتدار میں آ گئی ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ 10 سیٹیں بھی پورے پاکستان میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن وہی گند ہم نے اپنے اوپر ڈال دیا ہے. ابھی اس کو یہاں سے آگے لے کر جانا اللہ ہی مالک ہے. آپ وزیر اعظم صاحب کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا کریں تو مسلم لیگ زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے؟ سر وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ جو موجودہ مہنگائی ہے، موجودہ جو حالات ہیں، اس کو کنٹرول کریں، لوگوں کو سہولتیں دیں. اور مین چیز اس وقت مہنگائی کی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، ساری چیزیں، ان کو کسی طرح کنٹرول کریں تو یہ پارٹی انشاءاللہ پھر دوبارہ آگے آئے گی، اقتدار میں آئے گی. بہت شکریہ اکثیر بازی صاحب، تھینک یو، آپ کی بہت مہربانی. انشاءاللہ تھینک یو سر، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.